إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 99 ہے سورۃ الحج کے اعتبار سے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 27ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو گزشتہ رمضان ہے، لاک ڈاؤن کا بالکل ابتدائی مرحلہ تھا، آغاز تھا، اسی وقت میں نے سورۃ الحج کا آغاز کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کو اور قرآن مجید کی تفسیر کو مکمل کرنے کی سعادت دے، توفیق عطا فرمائے، وسائل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اس آیت کریمہ سے متعلق بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ فجن کا معنی کیا ہے اور عمیق اس کا معنی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یأتین من کل فج عمیق، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو حج کی بابت اعلان کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس اعلان کے نتیجے میں لوگ پیدل اور سواری کر کے دور دراز علاقوں سے آئیں گے۔ عربی زبان میں فجن کا معنی کیا ہے؟ ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الفاء والجیم، اس کا بنیادی معنی یہ ہے کہ یدل علی تفتح وانفراج، یعنی اس میں کھلنے کا، کشادگی کا، پھیلاؤ کا، وسیع ہونے کا یہ معنی آتا ہے۔ فجن کہتے ہیں عربی زبان میں الطریق الواسع، یعنی کشادہ راستہ۔ الفج عربی زبان میں کہتے ہیں کہ الشق بین الجبلین، دو پہاڑوں کے درمیان کا جو راستہ، ایک وادی جو ہوتی ہے، کشادہ جو راستہ ہوتا ہے دو پہاڑوں کے درمیان۔ اس معنی کو اچھی طرح یاد رکھیے کہ اس لیے کہ جب آگے میں تفسیر کروں گا تو اس لفظ کا جو اثر ہوگا بنیادی طور پر وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ فجن اس کی جمع آتی ہے فجاجن، قرآن مجید میں بھی یہ لفظ مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانبیاء میں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاج کہا اللہ تعالیٰ نے، کشادہ راستے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ رب العالمین کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، سورۃ نوح کی آیت کریمہ ہے لِتَسْلُكُوا فِيهَا سُبُلًا فِجَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا۔ تو فجاج کا لفظ آیا ہے، یعنی کشادہ راستے۔ اللہ نے انسان کی اندر وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں، وہ ذوق عطا کیا ہے، وہ قوت عطا کی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے گزران کے لیے کشادہ راستے بناتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کے اندر، یہ فطرت میں اللہ نے اس کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے۔ اس کے بعد ہے یأتین من کل فج عمیق۔ عمیق کا معنی کیا ہے؟ عمیقہ ابن فارس کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ العین والمیم والقاف، بنیادی طور پر اس کے اندر جو معنی آتا ہے، یعنی جو گہرائی کا جو معنی آتا ہے، یہ جو عمیق جو صفت ہے یہ کس موصوف کی، یعنی کس منعوت کی نعت بن رہی ہے، اس اعتبار سے معنی میں جو ہے فرق پڑے گا۔ مثلا مان لیجیے کہ عمیق یہ صفت بنتی ہے اگر طریق کے لیے، راستے کے لیے، تو پھر اس کے اندر بعد کا معنی آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ 50 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر۔ گویا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جو ہے فجن عمیق، کیا مطلب ہے؟ فجن تو طریق ان کے معنی میں، تو جب ہم فجن کی صفت بناتے ہیں اس کو تو پھر اس کے اندر بعد کا معنی آتا ہے۔ یہ ابن عربی کے حوالے سے ابن فارس رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ لیکن یہی لفظ عمیق اگر بئرن کی صفت بن جاتی ہے، جسے بئرن یعنی عمیقتن، جیسے خلیل الفراہیدی رحمہ اللہ نے کہا، تو پھر اس کی گہرائی سے متعلق جو ہے وہ بات بنتی ہے۔ بہرحال عمومی طور پر عمق کے اندر جو معنی آتا ہے وہ یعنی العمق سفلاً، یعنی نیچے کی طرف جو گہرائی ہوتی ہے وہی اصل کے اعتبار سے مقصود ہوتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو بات بیان فرمائی کہ یاتینا من کل فج عمیق، عمیق کا یہ معنی میں نے آپ کو بتایا، اسی لیے عربی زبان میں احادیث میں یہ سب جو الفاظ آتے ہیں کہ التعمق فی الکلام کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی اذا تنطع، یعنی خواہ مخواہ کی کھوج میں رہنا، جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ بال کی کھال نکالنا، غیر ضروری جو ہے لطائف، غیر ضروری جو ہے مطلب گہرائی، غیر ضروری جو ہے مطلب جو کلام میں غور و خوض کرتے ہیں عقدی اعتبار سے، دیگر امور سے متعلق، تو اس کو کہتے ہیں التعمق، جسے شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ یہ تو اس کا لغوی معنی رہا۔ اب یہاں پر اس جملے کا معنی کیا ہوگا کہ یاتینا من کل فج عمیق، اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس اور آپ کے تلامذہ میں سے امام مجاہد، قتادہ اور ابو العالیہ الریاحی جو کبار تابعین میں سے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سبوں نے کہا کہ من مکان بعید، یعنی یاتینا من کل فج عمیق یعنی من مکان بعید۔ مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ نے کہا کہ یجیء من کل مکان بعید، کہ کعبۃ اللہ جہاں ہیں دور دراز علاقوں سے لوگ جو ہے جمع ہوں گے اور آتے رہیں گے۔ ابن عاشور رحمہ اللہ نے اس لفظ کا جو اثر ہے کہ یاتینا من کل فج عمیق، جیسے کہ فج، الفج کا جو معنی میں نے بتایا کہ الشق بین الجبلین، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان کا جو راستہ ہے، کہا کہ کعبۃ اللہ مکہ تک پہنچنے کے قریب میں جتنے بھی راستے ہیں سب ایسے ہی راستے ہیں کہ جو پہاڑوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے آتے ہیں، اور آج بھی جدید انداز میں جو راستے بنائے گئے ہیں سبحان اللہ، یعنی کعبۃ اللہ کے آس پاس کے جتنے بھی راستے ہیں سب جو ہے پہاڑوں کو کاٹ کر کے درمیان کا راستہ ہے، فطری طور پر بھی جو دو پہاڑوں کے درمیان کے راستے بنتے ہیں وہ بھی، اور پھر جو ہے راستے بنائے جاتے ہیں، ہر دو اعتبار سے یہ واقعتاً الفج ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یاتینا من کل فج عمیق۔ اس سلسلے میں ایک اثر ملتا ہے، امام عبدالرزاق صنعانی رحمہ اللہ نے اپنی المصنف میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ ایک صاحب ہیں، کبار تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا، عبید ابن عمیر، عظیم عالم دین ہیں، اور کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں۔ تو عبید ابن عمیر تقریباً 68 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک قافلے کا سامنا ہوا عمر بن خطاب کا رضی اللہ عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ ہیں کون، من انتم، کون ہیں آپ لوگ؟ ان میں سے جو سب سے چھوٹی عمر کے تھے انہوں نے کہا کہ عباد اللہ المسلمون، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ من این جئتم، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ جو ہے یعنی من الفج العمیق، یعنی ہم بہت دور کے علاقے سے آ رہے ہیں، من الفج العمیق۔ کہا کہ این تریدون، کہاں کا قصد ہے آپ کا؟ کہا کہ البیت العتیق، ہم کعبۃ اللہ کی طرف قصد کر رہے ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئے اور محظوظ ہوئے ان کے جواب سے، اور کہا کہ بھئی اس قافلے کا امیر یہی لڑکا ہوگا، چھوٹی عمر کا ہے لیکن ہے ذہین اور صلاحیت والا، علم والا، تو یہ پھر یہی جو ہے امیر ہوگا اس قافلے کا۔ یہ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ ایک دو بات اس آیت کریمہ سے متعلق وہ یہ ہے کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، ان کی جو روضۃ المحبین جو کتاب ہے جس میں متعدد امور ہیں، ایک باب انہوں نے اس عنوان سے معنون کیا ہے کہ یعنی ایک آدمی کا جس سے محبت ہوتی ہے، اس کے گھر سے محبت ہوتی ہے، اس کی جگہوں سے محبت ہوتی ہے، یعنی اس کی شواہد سے محبت ہوتی ہے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ کے احکام سے، اللہ کے فرامین سے، کعبۃ اللہ سے، مساجد سے، اور جو اللہ کی باتوں کو پھیلاتے ہیں، عام کرتے ہیں، علماء ہیں، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے لوگ ہیں، کعبۃ اللہ جہاں بنا ہوا ہے، یعنی جو چیز اللہ سے جڑی ہوئی ہے، اور پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، تو جس میں بھی خیر اللہ نے رکھا ہے سبھوں سے اس کی محبت ہو جاتی ہے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کتاب میں کہا، روضۃ المحبین میں، میرے پاس تو نہیں ہے، میں نے الشاملہ میں دیکھا تھا اس بات کو، الشاملہ کی مدد سے میں نے پڑھا تو، اور یہ بات جو مجھے روضۃ المحبین تک پہنچائی ہے وہ التفسیر المحرر جو تفسیر ہے، جو بالکل نئی تفسیر جس میں ایک علماء کا ایک لجنہ، ایک ٹیم نے کام کی ہے، انہوں نے روضۃ المحبین کے حوالے سے اس بات کو لکھا تھا، تو اسی کتاب کی مدد سے میں نے روضۃ المحبین الشاملہ کھول کر کے پڑھا الحمدللہ۔ یہ علمی امانت کے طور پر میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔
اچھا، غور طلب بات کیا ہے کہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یأتین من کل فج عمیق، لوگ پیدل اور سواری کر کے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت، ایک کعبۃ اللہ کی محبت، یہ جو ہے یعنی المسجد الحرام کی محبت ہے ایک مسلمان کے دل میں، کہ اپنے علاقوں سے وطن کی قربانی دیتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آتا ہے، اور ایک بڑا جو ہے سرمایہ خرچ کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اور جو ہے جو سفر کا جو عذاب ہے، اس کی جو مشقتیں ہیں سب جھیلتا ہے، سب کے لیے اپنے آپ کو باذن اللہ تعالی آمادہ کرتا ہے۔ آسان نہیں ہے ایک شخص اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جائے، اپنے علاقے کو چھوڑے اور سفر کے لیے تیار ہو جائے، اور جو خوب پیسہ بہائے، خوب پیسہ خرچ کرے، ایک عرصہ وہاں رہے، یہ سب کچھ ہو، یہ صرف کعبۃ اللہ کی جو محبت ہے، اس محبت میں آ کر کے وہ ساری چیزیں خرچ کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے وہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی جو محبت دل میں ڈال رکھی ہے، اس محبت کا نتیجہ ہے کہ سب چیزیں وہ جھیلتا ہے۔ وہ ان کی عبارتیں پڑھ کر کے دیکھیں، بالکل ہی جو جھوم جائیں گے، جو ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھی ہیں۔ اس سلسلے میں التفسیر المحرر میں ایک لطیف بات انہوں نے یہ بھی لکھی ہے، التفسیر المحرر والوں نے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو گھر ہے کعبۃ اللہ، اس کے لیے اتنی مشقت کیوں برداشت کرتا ہے ایک آدمی، کیوں بیوی بچوں کی قربانی دیتا ہے، کیوں اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، کیوں اتنی دور جاتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اور اتنا جو ہے لمبا سفر طے کرتا ہے۔ یأتین من کل فج عمیق کہا اللہ رب العالمین نے، کہا کہ اس لیے کہ کعبۃ اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہے، اللہ کی طرف اس کو اضافت دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑ کے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلی والی آیت کریمہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، یعنی کعبۃ اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا گھر کہا، یعنی اس گھر کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی، اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی۔ اس نسبت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اتنا شرف دیا ہے، اتنی عزت بخشی ہے، اتنا مکرم بنایا ہے، اور کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل اتنی ڈال دی ہے دلوں میں کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی برداشت کر لیتے ہیں، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہونے کی وجہ سے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے، آپ غور کیجئے، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی کہ وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو اس سے اتنا جوڑ دے، اتنا ربط پیدا کر دے کہ تہوی الیہم، یعنی وجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف وہ کیسے آئیں۔ ہوا کے معنی کیا ہے عربی زبان میں؟ گرنا، صرف گرنا نہیں، اوپر سے گرنے کو کہتے ہیں، والنجم اذا ہوا، اوپر سے گرنے کو کہتے ہیں۔ ہوا نفس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایسی خواہشات جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اپنا مقام جو ہے گرا دیتا ہے، لوگوں کی نظروں سے وہ گر جاتا ہے، اس اعتبار سے اسے ہوا نفس کہتے ہیں۔ تو کہا کہ ایک انسان یہاں سے یہاں تک جاتا ہے، اس طرح سے کتنا فاصلہ لگتا ہے، وہی چیز اوپر سے گرتی ہے تو کتنی جلدی نیچے آ جاتی ہے۔ اس کے لیے وہ لفظ استعمال کیا کہ وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تہوی الیہم، کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسی دعا کی کہ جس طرح سے اوپر سے نیچے ایک آدمی گرتا ہے جتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ، ویسے لپک کر کے وہ کعبۃ اللہ کی طرف بھاگے آئیں، جو ہے دوڑتے ہوئے آئیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی۔ یہ اس آیت کریمہ سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اس آیت کریمہ سے متعلق ایک بات رہ گئی ہے جسے شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ نے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن میں کہی ہے۔ اتنی ایمان افروز بات، اتنی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل آنے والی نشست میں جب میں ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی تو آپ واقعتاً کہیں گے کہ جو ہے اتنی ایمان افروز بات فی الحال جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، اس نقطۂ نظر سے یہ بات ہمارے اندر ایک ہمت پیدا کرتی ہے، ہمارے ایمان کو بڑھاوا دیتی ہے، جلا بخشتی ہے۔ شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ نے اتنی ایمان افروز بات کہی اس آیت کریمہ سے متعلق، جسے میں آنے والی نشست میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو
ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں۔ اور جو ہے میری اہلیہ جو یہ ریکارڈنگ کر رہی ہے، پورا بندوبست کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، اس کے ایمان میں اس کے ایمان کو بڑھائے، اس کی اللہ تعالیٰ خدمات کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔